اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آل محمد کے کوفہ سے چل کر شام پہنچنے کے بعد ان کے شام میں داخل ہونے سے متعلق ہے۔ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب اسیران آل محمد کا قافلہ ملک شام میں داخل ہوا تو وہاں کے لوگوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اور آل محمد علیہ السلام نے اس پر کیا رد عمل دیا۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، علامہ عباس اسماعیلی یزدی نے صحاب رحمت میں بحوالہ کامل بہائی اور ریاض القدس کے تحریر کیا ہے کہ آل محمد سلام اللہ علیہم کو 3 روز تک دمشق سے باہر کھڑا رکھا گیا تاکہ شہر کی سجاوٹ اور آرائش کی جا سکے۔ پھر 5 لاکھ مرد و عورت ہاتھوں میں دف اور باجے گاجے لے کر شہر سے باہر آئے اور لشکر شمر لعین کا استقبال کیا۔ اہل شہر نے ہاتھوں میں مہندی اور آنکھوں میں سرما لگایا ہوا تھا اور زرق برق لباس اور قیمتی حلے پہنے ہوئے تھے۔ ایسا منظر دمشق میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ شہر میں داخل ہونے لگے تو بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے شمر سے فرمایا، ہمیں شہر میں اس دروازے سے داخل کر جہاں تماشائیوں کی تعداد کم ہو۔ دوسرا، اپنے سپاہیوں سے یہ کہہ کہ وہ شہداء کے سروں کو آگے لے جائیں تاکہ لوگوں کو ہم اس حال میں نظر آنے کی ذلت و خواری سے بچ سکیں۔ مگر اس نے اپنے بغض و کینہ کے تحت آل محمد کو اس دروازے سے داخل کیا جہاں لوگوں کا رش سب سے زیادہ تھا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ نیزوں کو بلند کر لو اور کجاموں کے درمیان تقسیم ہو جاؤ، یعنی ہر قیدی کے پاس 1-1 2-2 سر لے جاؤ تاکہ لوگ قیدیوں کو دیکھیں۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمیں 3 گھنٹے تک دروازے پر ٹھہرائے رکھا گیا تاکہ یزید سے اجازت لے سکیں، حالانکہ اس دوران یہودی و نصرانی بغیر اجازت آ جا رہے تھے۔ اس سے بھی مشکل تر یہ تھا کہ ہمیں صبح سویرے شہر میں داخل کیا گیا اور غروب آفتاب کے وقت یہ قافلہ یزید کے محل میں پہنچایا گیا، حالانکہ دمشق کے دروازے سے اس کا محل بالکل دور نہ تھا۔ یہ سارا وقت وہ ظالم اہل بیت علیہ السلام کو مختلف آبادیوں اور محلوں میں پھراتے رہے۔ صاحب رمز المصیبہ تحریر کرتے ہیں کہ تذکرۃ الشہداء میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ نعمان بن منظر مدائنی مدینے آئے اور امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دی۔ امام علیہ السلام نے اپنی اس مجلس میں اپنے مصائب کا تذکرہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا، اے نعمان، مجھ پر بہت زیادہ مصائب آئے، لیکن جتنے مصائب شہر شام میں مجھ پر گزرے اس سے پہلے والے تمام مصائب بھول گئے۔ نعمان نے عرض کیا، میرے آقا، وہ کون سے مصائب تھے؟ امام نے فرمایا، شہر شام میں ان ظالموں نے میرے لیے 7 قسم کے مصائب پیدا کیے۔ پہلا یہ کہ جب میں شہر شام میں داخل کیا گیا تو ان درندوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا، اپنی تلواریں نیاموں سے باہر نکال لیں، نیزہ برداروں نے اپنے نیزوں کی نوکیں ہم پر تان لیں، ہر طرف سے ہم پر حملہ کر دیا گیا، مجھے نیزے مار مار کر زخمی کر دیا گیا، ہر طرف لوگ جمع تھے جو ہمارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ اس دوران ڈھول اور تنبوروں والوں کو بلایا گیا، انہوں نے ہمارے اطراف میں آلات موسیقی بجانا شروع کیے اور رقاصائیں اپنا رقص پیش کرنے لگیں، مغنیاں عورتیں گیت گانے لگیں، ہماری مظلومیت پر وہ خوشیاں منا رہے تھے۔ دوسری مصیبت یہ وارد ہوئی کہ ہزاروں کا ہجوم تھا، ہر طرف تماشائی ہمارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ میری بہنیں اور پھوپھیاں اونٹوں پر سوار تھیں، یہ مردود شہداء کے سروں کو ہمارے قریب لے آئے اور ان کو ہماری سواریوں کے درمیان بلند کیا گیا۔ میرے بابا اور چچا عباس کے مبارک سر کو میری پھوپھی زینب اور ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی سواری کے ساتھ، جبکہ میرے بھائی علی اکبر و قاسم کے نورانی سر میری بہنوں سکینہ اور فاطمہ کے پاس بلند کیے گئے۔ پھر ان سروں کے ساتھ یزیدی سپاہی کھیلے اور ان سروں کی بے حرمتی اور بے ادبی کی گئی۔ کتنی عزت و عظمت والے سر تھے جن کو زمین پر اس لیے گرایا گیا تاکہ انہیں اونٹوں اور گھوڑوں کے سموں تلے روندا جا سکے۔ تیسری مصیبت یہ نازل ہوئی کہ شامی لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہم پر گرم پانی اور آگ ڈال رہے تھے۔ اچانک آگ میرے سر پر آئی، میرا عمامہ جل اٹھا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میں اس آگ کو کیسے بجھاتا؟ وہی آگ میرے سر تک پہنچی اور میرا سر زخمی ہو گیا۔
चौथी मुसीबत ये थी कि ये मलऊन तुलुए आफताब से लेकर गुरूब तक हमें बाज़ारों में फिराते रहे, दफ और तंबूरे हमारे गिर्द बजाते रहे, लोगों से ये कहते, ऐ लोगो इन्हें घसीटो कि ये खवारिज हैं और इस्लाम में खवारिज की कोई जगह नहीं। पांचवी मुसीबत ये थी कि उन लोगों ने हमें ऊँटों से उतारा और पैदल चलाया, एक रस्सी ले आए और उस रस्सी में हम सबको बांध दिया और हमें खींचकर यहूद व नसारा के घरों की तरफ ले आए और उन्हें कहा, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत हैं, उन लोगों के बुज़ुर्गों ने तुम्हारे आबा व अजदाद को कत्ल किया था, आज ये तुम्हारे हाथ में हैं, उनसे अपना इंतकाम ले लो, आज अपने दिल की भड़ास निकाल लो। ए नौमान, बस उन यहूद व नसारा के हर आदमी ने जो कुछ चाहा वही सुलूक किया। कोई हमें पत्थर मार रहा था, कोई लकड़ियां मारता और कोई हम पर मिट्टी डाल रहा था। छठी मुसीबत ये हुई कि यजीदी हमें बर्दा फरोशों के बाज़ार में ले गए ताकि हमें ग़ुलामों और कनीज़ों की तरह बेच दें, लेकिन अल्लाह ताला ने उस काम के लिए रुकावट खड़ी कर दी और वो ये काम न कर सके। सातवीं मुसीबत ये थी कि हमें उस जिंदान में रखा गया जिस पर छत न थी। दिन को धूप हमें तंग करती और रात को सर्दी, भूख और प्यास ने हमारा बुरा हाल कर दिया था, हर वक्त हमें कत्ल की धमकियां मिलती। नाजरीन, यही वो मसाइब थे जिनकी वजह से इमाम शाम के मसाइब को बहुत याद किया करते थे। जब कोई पूछता कि मेरे आका आप पर सबसे ज़्यादा मसाइब कहाँ पर वारिद हुए, तो आप फरमाते शाम शाम शाम। नाजरीन, आज की वीडियो का इख्तिताम हम यहीं पर करते हैं। उम्मीद है आप हमारे वीडियोस देख रहे होंगे और अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ शेयर भी कर रहे होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी वीडियो से महरूम न रह सकें। अस्सलामु अलैकुम।